بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایپسیکس آن لائن سپورٹ پروگرام میں خوش آمدید۔ میرا نام رضوانہ شہزاد ہے اور میں اے پی ایس فیصل کراچی میں اسلامیات کی معلمہ ہوں۔ سطح ہے ہمارے پاس اول تصوم، جماعت ہے اول۔ ہماری کتاب کا نام ہے نور اسلام پہلی کرن، صفحہ نمبر 6 اور 7 آج ہم پڑھیں گے۔ سبق نمبر 1 ہے، عنوان ہے اللہ ایک ہے۔ تدریسی ذرائع ہیں کمپیوٹر، موبائل، لیپ ٹاپ۔ سب سے پہلے تدریسی مقاصد سے آگاہی حاصل کریں گے، کچھ سابقہ واقفیت کا جائزہ لیا جائے گا، سبق پر زبانی تبادلہ خیال کیا جائے گا اور اسلامیات کے پروجیکٹ کے بارے میں آپ کو ہدایات دی جائیں گی۔ سب سے پہلے آج کی تدریسی مقاصد جانتے ہیں۔ عقیدہ توحید کے بارے میں پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کے بارے میں جانیں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں پڑھیں گے۔ اب آپ سے سابقہ معلومات کے سوالات کیے جائیں گے جن کے جوابات آپ دیں گے۔ ساری دنیا کا مالک کون ہے؟ جی بچوں سوچیں اور بتائیں، ساری دنیا کا مالک کون ہے؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اس ساری دنیا کا مالک ہے۔ اس دنیا کا نظام کون چلا رہا ہے؟ جی ہاں، اس دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کیسے راضی ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سوچیں اور بتائیں ہم سے کیسے راضی ہوگا؟ جی، جب ہم اچھے کام کریں گے، نیکی اور بھلائی کے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا۔ آج ہم سبق کی دہرائی کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے اس سبق میں آپ نے پڑھا تھا توحید۔ کسے کہتے ہیں توحید؟ توحید کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ جیسے آپ نے پڑھا تھا کہ پہلے کلمے کا پہلا حصہ، کلمہ طیب کا پہلا حصہ لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ میں توحید کو بیان کیا گیا ہے، یعنی اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کے بعد اس سبق میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں پڑھا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اللہ تعالیٰ جیسی خوبیاں اور اچھائیاں کسی اور میں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہر وقت موجود ہے، تو ایسا اور کوئی بھی نہیں ہے جو ہر جگہ ہر وقت موجود ہو۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ طاقتور ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے۔ اس سبق میں اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ نعمتوں کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا تھا، جیسے زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، پھول، پھل، ہر طرح کی نعمتیں، اس کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا۔ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکمل جسم دیا، ہمیں آنکھیں دی، ہاتھ دیے، پاؤں دیے۔ ذرا سوچیں اگر ہماری آنکھیں نہ ہوتی تو ہم کیا کرتے؟ اگر ہماری ٹانگیں نہ ہوتی تو ہم چل نہ سکتے۔ اسی طرح ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہر نعمتوں کے بارے میں سوچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کا حکم مانیں، جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کریں، اور جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ہم وہ کام نہ کریں، اور بڑوں کا ادب کریں اور چھوٹوں سے پیار کریں۔ اب آپ سے واقفیت عامہ جنرل نالج کے سوال کیے جائیں گے آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے۔ ان کے جوابات آپ کو نہیں بتائیں گے، ان کے جوابات آپ نے خود سے پتہ کرنے، معلوم کرنے۔ سوال نمبر 1 ہے اسماء الحسنی کتنے ہیں؟ سوال نمبر 2 ہے قرآن مجید میں کتنے اسماء الحسنی بیان کیے گئے ہیں؟ سوال نمبر 3 ہے اسماء الحسنی میں کس کی صفات میں کس کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں؟ اب آپ کو اسلامیات کے پروجیکٹ کے بارے میں بتایا جائے گا کہ یہ پروجیکٹ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے اور اس کے بنانے میں آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہوگی اور اس کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے متعلقہ ذرائع، یعنی آپ کو اس پروجیکٹ کے بنانے میں کس کس چیز کی ضرورت پڑے گی۔ نور اسلام پہلی کرن، صفحہ نمبر 6، چارٹ پیپر، ایک A4 شیٹ، پینسل، اریزر، اسکیل، رنگدار کلر، مارکر۔ اب اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ایک چارٹ پیپر A4 شیٹ لیں۔ نمبر 2، چارٹ پر سب سے پہلے مارکر سے پروجیکٹ کا نام لکھیں۔ آپ کے پروجیکٹ کا نام ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، یہ آپ نے تحریر کرنا ہے۔
چارٹ کے درمیان میں سے لکیر پینسل کے ساتھ ایک لکیر لگائیں اور اس چارٹ کے 2 کالم بنا دیں۔ نمبر 4، اپنی درسی کتاب نور اسلام کے صفحہ نمبر 6 پر دی گئی نعمتوں میں سے چند کی تصاویر اپنے چارٹ پیپر یا A4 شیٹ کے پہلے کالم میں بنائیں اور دوسرے کالم میں اس متعلقہ تصویر کا نام لکھیں، صرف 3۔ یعنی اگر آپ نے پھل بنایا تو آپ نے اس کے سامنے پھل کا نام لکھنا ہے، یعنی اگر آپ نے پہاڑ کی تصویر بنائی ہے تو پہاڑ کا آپ نے نام لکھنا ہے۔ نمبر 5، اپنی کتاب کا جائزہ لیں اور کتاب کے مختلف صفحات پر دی گئی تصاویر میں سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تلاش کریں اور ان کی تصاویر بنائیں۔ نمبر 6، اپنے گھر کا جائزہ لیں، گھر کی اشیاء میں سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تلاش کر کے ان کے نام لکھیں اور اگر ممکن ہو تو ان کی تصاویر بھی بنا دیں۔ نمبر 7، اب چارٹ پیپر پر بنائی گئی تصاویر میں رنگ بھریں۔ آپ نے خوبصورتی سے رنگ بھرنے، رنگ تصویر سے باہر نہ ہوں۔ نمبر 8، اب چارٹ پیپر پر بنائی گئی تصاویر میں رنگ بھریں۔ نمبر 8 ہے، اس بات کا خیال رکھیں کہ چارٹ پیپر پر آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں 10 سے زیادہ نہ ہوں۔ نمبر 9، اب چارٹ پیپر پر بنائی گئی اللہ کی نعمتوں پر غور کریں اور والدین اور بہن بھائیوں سے تبادلہ خیال کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں طرح طرح کی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ نمبر 10، تیار شدہ پروجیکٹ چارٹ کی تصاویر بنائیں اور اسکین کروا کر رنگدار پرنٹ کے ساتھ فولڈر میں لگا دیں۔ نمبر 11، اپنے پروجیکٹ کے کام کو مندرجہ تحریری صورت میں پیش کریں۔ پہلے مرحلے میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ بچے نے آپ نے کیا کام کیا، دوسرے مرحلے میں کس طرح سے کام کیا، یعنی آپ کو زیادہ مدد کی ضرورت پڑی یا کم مدد کی، زیادہ آپ نے کام خود کیا یا دوسروں سے مدد لی، تو یہ آپ نے بتانا ہے۔ پروجیکٹ کے تیسرا مرحلہ یعنی ترتیب سے آپ نے لکھنا ہے، اس میں پروجیکٹ مکمل کرنے کے بارے میں کوئی بھی بات ہو تو آپ لکھ سکتے ہیں، کوئی خاص بات۔ اس پروجیکٹ کے نتائج کیا تھے یہ آپ نے بتانے ہیں۔ پروجیکٹ کی تصاویر۔ نمبر 13، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بنا کر آپ کو کیسا لگا، آپ نے کیسا محسوس کیا، یہ آپ نے بتانا ہے۔ یہ تھی پروجیکٹ کے بارے میں ہدایات۔ اب آپ کو بتائیں گے پروجیکٹ کیسے جمع کروانا ہے۔ پروجیکٹ بناتے ہوئے طالب علم کی ویڈیو بنا کر اسلامیات کی معلمہ کو بھیجیں گے۔ نمبر 2، موبائل سے پروجیکٹ کی تصاویر بنا کر معلمہ کو بھیجیں گے۔ نمبر 3، طالب علم معلمہ کی جانب سے مہیا کیے گئے خاکے کو پر کریں گے، اس خاکے کی تصاویر اسلامیات کی معلمہ کو بھیجیں گے۔ طالب علم کو آرٹ کی ویڈیو دکھائی جائے گی، آپ کو آرٹ کی ٹیچر کی طرف سے ایک ویڈیو دکھائی جائے گی، اس ویڈیو سے آپ اسلامیات کا پروجیکٹ بنانے میں آپ کو مدد ملے گی۔ نمبر 5، تمام طلبہ کے لیے اس پروجیکٹ کا کرنا ضروری ہے، اس پروجیکٹ کے گریڈ دیے جائیں گے۔ نمبر 6، اسکول کے کھلنے کے بعد اس پروجیکٹ کو تحریری شکل میں اسلامیات کی معلمہ کو جمع کروانا لازمی ہے۔ پروجیکٹ جمع کروانے کی تاریخ 24 جولائی 2020 ہے۔ شکریہ۔